ناول غازی قسط نمبر 8۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھی، لیکن ایک پریشانی ایسی تھی جس کا کوئی بھی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھی اور کانٹیکٹ نے یہ فائلیں لاہور میں میرے سینئرز کو پہنچانی تھی۔ بارڈر کراس کرنے میں وہی خطرات تھے، اگر خدا نخواستہ کانٹیکٹ پکڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جن کی نہ صرف پاکستان کو بے حد ضرورت تھی، بلکہ جن کے حصول کے لیے میں نے اپنی جان موت کے منہ میں ڈال دی تھی، اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ تو ان دنوں فوٹو اسٹیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور اگر تھا بھی تو صرف مغربی ممالک میں تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی میں اتنا قیمتی کیمرہ لے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کے مواد کی تصویریں اتار سکتا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہے تو یہ وقت طلب کام، لیکن اسے فائلیں کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے پورا کرنا ضروری تھا۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک صفت روزہ آواز نکالتے تھے جو جنگ پریس راولپنڈی میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتھوں میں ہوتی تھی، لیکن چھپتا یہ آف سیٹ پر تھا۔ رسالے میں چھپنے کے لیے جو تصویریں ہم دیتے تھے انہیں تو فوٹو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل فلم نیگیٹو کی طرح ہوتی تھی جس کے آر پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس پر تصویر یا پازیٹیو ہوتی تھی اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب مجھے کسی ایسے اخباری رسالے کی تلاش تھی جو دہلی سے فوٹو آف سیٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک اسٹال پر جا کر رسالے اخبار دیکھنے شروع کیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ ایسا ملا جو آف سیٹ پر چھپتا تھا۔ اس رسالے کا ایڈریس بھی میں نے نوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پہ اس کے دفتر جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر سے ملنے کے، میں نے ایک چپڑاسی سے کاتبوں کا پوچھا اور ایک کاتب کا پوچھا۔ ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا، فوٹو فلم بنانے والے کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ دے دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا، بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپنے آلات تھے اور وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ گیا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلوں میں 200 سے زیادہ صفحات ہیں۔ میں نے اسے سائز بتایا، اس نے کہا بجائے فل سائز کے آپ پوسٹ کارڈ سائز میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم صرف ہوگا۔ میں نے اسے مطلوبہ رقم سے زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ اول تو زیادہ سے زیادہ 2 دن میں کام ختم کرنا ہوگا۔ دوم، فوٹو کاپی بنانے کے دوران میں پاس موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لی۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے جنہیں اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا، فائلوں میں سے کاغذات نکال کر ان پر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائل کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فوٹو فلم کے تمام مرحلوں میں موجود رہا، غرض کہ جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ سب سے پہلے طے کر کے کاغذات اپنے قبضے میں کیے، باقی مرحلہ بعد میں طے کیے جو باقی رہ گیا تھا وہ اگلے دن مکمل کیا گیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کاغذات کس قسم کے ہیں اور میں اتنی تعداد میں فوٹو فلم کیوں بنوا رہا ہوں، اور نہ میں نے انہیں کچھ بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، بلکہ اسی طرح سے ہوا جیسے آج کل ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے دفاتر میں بنگالیوں برمیوں کو شرف با پاکستان کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جن کے سر قلم کیے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ وہ پاکستانی باشندے نہ تھے۔ چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے تھے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں رکھ کر محفوظ کر لی اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جوڑ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا، اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ نہ پہنچ سکی تو ان کی فوٹو فلمیں پاکستان میں پہنچانے کا انتظام کر لوں گا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کی۔ وقت مقررہ پہ میرے ساتھی اسی ریسٹورنٹ میں مجھے ملے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے، کچھ فرنیچر انہیں مالکان نے دے دیا تھا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی تھی۔
اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت ہے کیونکہ اب مجھے دہلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا اور میرے ساتھیوں کو بھی اپنے مشنز کے اہداف کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو اب کانٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ہماری پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ نئی ہدایات ملیں گی۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینا دوبارہ جانے کو بیداب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں ایک دو دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں دھماکہ خیز مواد اور ہینڈ گرنیڈ ہمیں بھارت سے اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تکمیل کرنی تھی۔ کانٹیکٹ کی آمد میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں اپنی پوری توجہ سروس کلب میں داخل ہونے اور وہاں میں راہ و رسم بڑھانے پہ مرکوز کر گئی تھی۔ مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھیجا گیا ہے اور وہاں کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے میں ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا، ماچس تو لیجیے لیکن ایک سگریٹ آپ مجھے دیں۔ یہ ہمارا نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے میں نے سگریٹ دے دی اور اپنی سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ کانٹیکٹ وہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کے دوسری جانب کھڑا ہوا جہاں کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کانٹیکٹ سے اپنے ڈاک لی اور اسے کہا، اب اس جانب چلے جاؤ جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا۔ میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ڈاک کا پیکٹ لیے میں کانٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت بتا چکا تھا، اس سے پہلے ہی میں اسے اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہمراہی بھی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دہلی کی گنجان آبادی میں نے کانٹیکٹ سے سیدھا بھی مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہو گئے۔ ڈاک لے کر میرے ہمراہی اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلے ہی سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھی اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 روپے میرے لیے تھے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی، لیکن ایک ایک پیسے کا حساب ہم رکھتے تھے۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ ٹکٹ پر اس پروگرام میں داخلہ تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا لابی میں پوری ہوگی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے خواہش مند غریب گھرانوں کی لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلز کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں اور جو ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کا شام کا خرچہ بھی اٹھا سکے۔ میں نے بھی ایسی ایک لڑکی کو دعوت دی۔ وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں پر موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان، دونوں مہنوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی سے پوچھا تو وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ اسکوائر ڈانس کے لیے شروع ہوئی۔ ایکسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کی مشہور ترین راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر بھی اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنے ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول میں تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلدی وہ ہانپ گیا تھا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائی۔ وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ عورت میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کی ٹیبل پر چھوڑنے گیا۔ اپنے تعارف کرایا، دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار اور خاتون ان کی بیگم ہیں۔
آرکسٹرا کی تیز آواز اور مہنوشوں کی اونچی آواز میں گفتگو خاصا شور مچا رکھا تھا مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار صاحب نے ٹیبل پہ میری موجودگی اپنی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو پسند نہیں کیا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر شروع ہو گیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ آرکسٹرا نے میری پسندیدہ دھن کم سپٹمبر میں جانی شروع کی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں آتش جواں تھا۔ میرے پاؤں میں باختیار فرض پر بجنے شروع ہوئے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جو جوان اور خاصی پرکشش تھی، اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا، میرے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی اور ہم فلور پر آ کر ناچنے لگے۔ اس دھن پہ اسکوئر یعنی سلو ناچ کیا جاتا ہے اور ناچنے والوں کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ ماحول کا اثر بھی اور کچھ مہکا نشہ اور جوانی کا جوش۔ چند قدم لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔ میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے عائشہ بتایا۔ میں نے اسے کہا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ ناچنے کو ناپسند کیا ہے۔ وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے بڑی ذوحمانی انداز میں جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں تمہیں 2-3 بار دیکھا ہے تو تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج اشوکا میں اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے ہی دیکھا تو رہ نہ سکا۔ لابی سے ایک لڑکی لی اور اس کے ہمراہ اندر آ گیا۔ صرف جوڑوں کو آنے کی اجازت ہے، اس نے کہا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور اسی مخمور لہجے میں کہنے لگی، تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی کی اولاد عمر میں اس سے بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شاید تم اسے بہت جلد سمجھو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوں اور لودھی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دہلی میں چند ماہ رہنے لگا ہوں۔ غیر شادی شدہ ہوں، محض اس لیے اب تک پسند کی کوئی عورت نہیں ملی، بلکہ تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی طرف راغب کر لوں۔ ممکن ہے کہ بعد میں ایسے موقع نہ ملے۔ اس نے مخمور لہجے میں کہا کہ پہلے تنہا تھے، اب تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ نام بھی پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جن قائرین کو ایسی اونچی سوسائٹی میں جانے کا موقع نہ ملا ہو، انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ برصغیر سے رخصت ہوتے وقت انگریز اپنی لعنتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے تھے اور اس معاشرے کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بھارت میں تو اب شہر کی آدھی آبادی اسکرٹ اور جینز پہنتی ہے۔ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں ان حدوں کو بھی پار کر چکے ہیں۔ بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ میری بات کی گواہی دیں گے۔ جو اورنیت ہم مغربی فلموں میں دیکھ نہیں پاتے، وہ بھارتی میں ہمیں ملتی ہے۔ ناچ ختم ہوا تو میں عائشہ کو اس کے ٹیبل پر چھوڑنے واپس آ گیا۔ میری پیٹ فرینڈ اسی دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ اشوکا اور اکبر جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں صرف 200 روپے میں کوئی جوڑا اپنی شام گزارنے کا سوچ نہیں سکتا۔ محض تفریحی پروگرام اور ٹکٹ کی وجہ سے نچلی کلاس کے لوگ، شور و غل مچانے والے لوگ وہاں طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے۔ میں نے بل ادا کیا اور پیٹ فرینڈ کو لابی میں کوئی اور شکار ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ کر اپنے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو عائشہ تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا، میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کو کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات بھی تمہارا شوہر ہمارے ناچنے پہ ناراض دکھائی دیتا تھا، اب تم اکیلی یہاں آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ جی یہ اس کے شوہر کا نام تھا۔ ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اتارتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ جے چند، جو کہ اس کے شوہر کا نام تھا، کہ ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے ہی مین۔ اس نے کہا کہ وہ اب بھی اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نبھاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہی کیپس ہز آئیز اینڈ ایئرز شٹ۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازواجی زندگی کو عائشہ نے انگریزی کے 7 لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے اور اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا
اور بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، آئی بلیو آئی ایم ناٹ دا فرسٹ مین ان یور لائف ادر دین یور ہسبینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد نہیں ہوں. اور وہ ہنسنے لگی اور کہا، اف یو تھنک سو یو آر اے فول. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم بہت احمق ہو. وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے. صاحب اختیار بنتے بنتے یہ لوگ عمر کی اس حد میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر بیکار ہو چکی ہیں. میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے اور ایک ٹھیکے میں انہیں اتنا نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور جے چند نے میرے والد کی مالی مدد کر کے مجھے خرید لیا. اگر جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمروں کے اتنے تفاوت کے باوجود ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا. ہم دونوں میں ایک سمجھوتا ہو گیا کہ اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا. شراب کے نشے میں اگر اسے کبھی کبھار غصہ آ بھی جاتا ہے تو میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے. کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیکس سے ہی پیٹ بھر چکا ہے. وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی اور طرف پلٹا دیتا تھا. دوسری طرف پلٹ دیتا تھا. قائرین کی خدمت میں عرض ہے کہ متقی یا فرشتہ نہیں، ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا. لیکن میں عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا کہ جب تک اس کی کماش کی عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی رہتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے لیے خطرناک حد تک آگے آ سکتی ہے. ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی لسٹ میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے اور اپنی زندگی کے جو پہلے مجھے بتائے تھے ان کے مطابق وہ میرا کام بڑا آسانی سے کر سکتی تھی. ناول غازی قسط نمبر 9. بالآخر میں نے اس سے کہا کہ میں ریسیپشن پر جا کر بتا دوں کہ شام تک نہ تو کوئی ملنے والا مجھے ڈسٹرب کرے اور نہ ہی کوئی فون کال مجھے ٹرانسفر کی جائے. ریسیپشن پر جا کر میں نے 50 روپے کلرک کی مٹھی میں دی اور کہا کہ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ مجھے فون کرے اور میری آواز سنتے فون بند کر دے. یہ انتظام کر کے میں عائشہ کے پاس آیا اور اسے لے کر کمرے میں آ گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی عائشہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر نیم دراز ہوگی. میں نے فوری حملے سے بچنے کے لیے اسے کہا کہ کیوں نہ اس موقع کو اور پرلطف بنائے. میں نے فون پر بار مین سے کہا کہ ایک بوتل اسکاچ وسکی اور برف بھیجے. یہ فون کر کے میں نے اشارے سے بتایا کہ میں باتھ روم میں جا رہا ہوں. ابھی میں باتھ روم سے نکلا بھی نہ تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. فون عائشہ نے اٹھایا اور ریسیو میز پر رکھ دیا. میں نے اسے دوران باتھ روم سے باہر آ چکا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے اور دوسری طرف ریسیپشنسٹ میری آواز سن کر اس نے فون بند کر دیا. ادھر میں نے فون پر یک طرفہ بات چیت شروع کر دی کہ رمیش صاحب آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی، مجھے فون کر دیا ہوتا، میں فوراً حاضر ہو جاتا ہوں. اچھا تو کیا آپ کے پارٹنرز بھی ساتھ ہیں؟ آپ برائے کرم لابی میں بیٹھے، میں فوراً حاضر ہوتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. عائشہ نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ غضب ہو گیا. دہلی میں میری چائے کے پنجاب اور ہریانہ کے ایجنٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ آئے ہیں. میں نے ریسیپشنسٹ کو کوسا کہ میری ہدایت کے برعکس اس نے انہیں کیوں بتایا کہ میں کمرے میں ہوں. اب مجھے ان سے ملنا اور ان کے ہمراہ ان کے دفتر جانا پڑے گا. عائشہ کچھ مایوس ہوگی. میں نے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا آج تو رنگ جمنے سے پہلے ہی بھنگ پڑ گئی، لیکن آنے والے دنوں میں آج کی کوفت کی پوری طرح سے تلافی کریں گے. عائشہ نے میک اپ درست کیا. میں نے اسے کہا اگر وہ مجھے اپنا نمبر دے دے تو میں اسے فون پر نئے پیغام سے آگاہ کروں گا. عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے پیڈ پر نمبر لکھا اور اچانک مجھ سے کہنے لگی، ونود آئی پرومس آئی ول ون یو. اس نے دوبارہ اپنا میک اپ ٹھیک کیا اور ہم کمرے سے نکل کر لفٹ میں نیچے آ گئے. میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا. پارکنگ میں وہ ایک غیر ملکی کنورٹیبل گاڑی میں بیٹھی اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کر کے چلی گئی. میں واپس کمرے میں آیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے کرتے سو گیا. عائشہ سے میں نے اپنا میل جو نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ بڑھانا چاہتا تھا. اس قسم کی عورتوں کے تعلقات اونچی سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہوتے ہیں. عائشہ کے ذریعے میں بہت سے کام کے لوگوں سے مل سکتا تھا. عائشہ کو میں ایک قیمتی مہرے کی طرح سنبھال کر استعمال کرنا چاہتا تھا. وہ شام میں نے ہوٹل میں ہی گزاری. صرف اپنے کپڑے لینے کناٹ پیلس گیا. ٹرائی کے لیے کپڑے
تیار تھے۔ میں نے ٹرائی دی اور 2 دن بعد اپنے کپڑے لے آئے۔ اب میں پوری طرح سے اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا، جس میں سینئر سول اور فوجی افسران کی بہتات تھی۔ ادھر میرے ساتھی بھی بیکار نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹرز، جن کے سول افسروں اور کلرکوں کے گھر اور دفتر میں ان کی پوزیشن کا پتہ لگایا تھا۔ ان کے گھریلو حالات، گھر میں رہنے والے افراد خصوصاً بچوں اور جوان بچیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کی۔ یہ تمام معلومات انہوں نے مجھے دی اور میں نے اپنے ڈائری میں کوڈ ورڈز میں نوٹ کر لی۔ یہ معلومات ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ پیسے تو ہمارے پاس خاصے تھے۔ میں نے لودھی ہوٹل میں ایک امریکی جوڑا دیکھا جن سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ وہ کھٹمنڈو جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ جوڑا تقریباً ہر رات ہوٹل کے باغ کے ایک کونے میں اندھیرے میں بیٹھتا تھا۔ میں ایک رات جھاڑیوں کے پیچھے ان کے قریب پہنچا تو چرس کی بو آئی تو مجھے فوراً ایک بات سوچی اور میں اچانک ان کے سامنے آ گئی اور کہا، یہاں پر حشیش پینا سخت ممنوع ہے اور تم کھلے عام پی رہے ہو۔ تم کو پکڑوا دوں گا تو کئی سال جیل کی میں سڑو گے۔ اور ڈر کے میں نے انہیں کہا کہ میں پکڑوانا نہیں چاہتا، میری نظر ان رولر فلیکس کیمروں پہ تھی۔ میں نے انہیں کہا، یہ کیمرہ میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن اپنی قیمت پر، بولو اب کیا صلاح ہے؟ وہ اتنے خوفزدہ کہ فوراً مانگے۔ میں نے انہیں اسی وقت لے کر ریسیپشن پر آیا اور وہ عورت کمرے سے اپنا کیمرہ لے آئی۔ میں نے 600 روپے کے عوض ان کا کیمرہ خرید لیا اور فرنٹ آفس مینیجر اور کیشیئر کے رسید پر دستخط لے لیے تاکہ بعد میں وہ شور نہ مچا سکیں۔ وہ تو کچھ ایسے ڈرے کہ دوسرے دن ہی ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو گئے۔ میں نے اپنا نمبر 2 یعنی ٹرانسمیٹر پر آپریٹر کو دیا اور کہا کہ اس کیمرے سے آرمی ہیڈ کوارٹر کے سول ملازمین جن کا وہ تعاقب کر چکے ہیں ان کی تصویریں اتار دے اور ان کے گھر کے افراد کی تصویریں بھی بنائے اور گھر والوں کے نام معلوم کرے اور تصویروں کے پیچھے ان کے نام انگلش میں لکھ دے اور ان کے متعلق جو مزید معلومات حاصل کرے وہ مجھے لکھ کر دے۔ علاوہ ازیں ہیڈ کوارٹرز کی صفائی کرنے والے خاک روبوں کا پیچھا کرے اور ان کے گھروں کے ایڈریس اور نام وغیرہ معلوم کرے اور ان کی بھی تصویریں حاصل کرے۔ بھارت میں شودر یعنی ہریجن صفائی کا کام ہزاروں برس سے کرتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید اب ذات پات کی تمیز ختم ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ ہی۔ انگریزوں کے راج میں اونچی ذات کے ہندو اور اونچی ذات والوں پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آزادی ملنے کے بعد تو انہیں ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ شودر کو ہریجن کا نام دے دیا گیا، لیکن ہر گاؤں میں باقی گاؤں سے الگ انہیں رہنے کی جگہ دی گئی اور ایک سرخ جھنڈا ان کو اپنی بستی پر لازماً لہرانے کا حکم دیا گیا۔ ان کے کنویں اور مندر تک الگ ہیں اور ہر کوئی ہریجن اور اونچی ذات کے ہندوؤں کے کنووں سے نہ تو پانی پی سکتا ہے اور نہ ہی ان کے مندروں میں جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو ہریجن زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکے۔ ہریجن مرد ڈاکوؤں کے علاوہ پھولن دیوی جیسی درجنوں ڈاکوؤں کی ٹولیاں بنی جنہوں نے اونچی ذات کے ہندوؤں سے اپنی ذلت کا خوب بدلہ لیا۔ ہندو اب ہریجنوں پر بہت کم اعتبار کرتے ہیں۔ صفائی کرنے والے ہریجنوں کے علاوہ عیسائی بھی ہیں۔ بھارتی افواج میں صفائی کے لیے عیسائی رکھے گئے ہیں اور میرے منصوبے کے مطابق مجھے ان صفائی کرنے والوں سے بہت کام لینا تھا، اس لیے میں نے ان کے متعلق تمام ممکنہ معلومات حاصل کی۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا اور اس دوران مجھے عائشہ کے 2-3 فون آئے اور میں نے اس سے فون پر اپنی تڑپ اور محبت کا کچھ ایسا یقین دلایا کہ اس کی آتش شوق کچھ اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری چائے کی بہت بڑی کھیپ بمبئی پہنچ چکی ہے۔ بمبئی کی مونسون اور نمی میں وہ چائے زیادہ دیر وہاں سٹور نہیں کی جا سکتی اور میں اسے علاقے میں بیچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس سے نہ مل سکا اور چند روز مصروف رہوں گا۔ ایک روز میں دوپہر سے ذرا پہلے سروس کلب چلا گیا۔ وہاں ریسیپشن میں بورڈ پر وہاں رہائش پذیر افسروں کے نام اور رینک لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی وہاں نام اور رینک نوٹ کیے اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور شام کو 7 بجے کے بعد مل سکیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں نے کرنل صاحب کو پہلے سے نہیں دیکھا، ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نے کہا کہ شام کو وہ بھی یہیں ہوں گے اور مجھے کرنل کے پاس لے جائے گا اور اسی شام اچھی سی طرح ڈریس اپ ہو کر میں سروس کلب میں نئی دہلی میں پہنچ گیا۔ سیکرٹری اب دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں کلب کے لان میں ٹہلنے لگا۔ کلب میں ممبروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ٹہلنے کے دوران میں ان پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ سول اور یونیفارم میں کچھ جوان آفیسرز لان میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا
الگ گروپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیحدہ لان کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی بڑی مونچھوں والا دیر عمر شخص ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ سامنے میز پر اعلیٰ غیر ملکی اور وسکی اور برف کا باؤل، میز کی جانب ایک خالی کرسی پڑی، دوسری جانب خالی کرسی پڑی ہے۔ محض تجسس کی وجہ سے میں ٹہلتا اس کی طرف گیا۔ وہ آہستہ آہستہ شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بیٹ مین لگتا تھا معتدل طریقے سے کھڑا تھا۔ میں اس سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اچٹتی نگاہوں سے دیکھنے لگا، کبھی بھی اس کی طرف دھیمے مسکراتے ہوئے دیکھتا اور کبھی اپنی گاڑی پر وقت دیکھنے لگتا۔ میں ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے جنرل ریٹائر گل حسن یاد آ گئے، جو دوران سروس بھی راولپنڈی میں ہمیشہ فلیش مین ہوٹل میں رہتے تھے اور سرشاری لون میں اپنی محفل سجاتے تھے، اور کراچی میں بریگیڈیئر ریٹائر نصیر الدین ہمایوں جو KDA کے سابق چیئرمین کراچی جم خانے میں سب سے الگ تھلگ اسی طرح شام گزارتے تھے۔ یہاں ایک بات شاید قارئین کی دلچسپی کا باعث ہو کہ جنرل گل حسن نے ہی جنرل یحییٰ خان کا استعفیٰ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو چیف مارشل، ایلائٹ ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنایا تھا، اور صرف 6 ہفتے فوج کے سربراہ رہنے کے بعد صدر سے اختلاف کی وجہ سے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ مونچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہے اور میرا یہ قیاس 100% درست نکلا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے جب اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ میں اس کی آواز کے رو پر دبدبے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بریگیڈیئر سے کم رینک کا نہیں۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، "Are you waiting for someone? Are you from armed forces?" کیا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم مسلح افواج میں سے ہو؟ میں نے اسے کہا، "جناب، آپ نے آدھا درست کہا ہے، میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں، لیکن میں سویلین ہوں۔ اور وہ سرتاپا ایک فوجی تھا۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، "What a shame کہ تم جیسا شخص انسان فوج میں نہ ہو۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تعارف کرایا تو اس نے کہا، "میں فوج میں کرنل ہوں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہوں۔" میں نے اس سے کہا، "آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔" وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا، "تم کیسے جانتے ہو؟" میں نے جواب دیا، "سر، دس از آبزرویشن اینڈ فیس ریڈنگ۔" میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی، اور شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تلخ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں۔ کرنل ہکا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کرنل بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا ہے۔ وہ کرسی پہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پیگ بنا کر میرے سامنے رکھا اور کہا، "سوڈا یا پانی؟" میں نے کہا، "آن دا راکس۔" اس نے میرے گلاس میں برف کے چند ٹکڑے ڈال دیے۔ کرنل نے میری باتوں کا تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر مسرت حاصل ہوئی، اور جب بھی جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ سرکل آف مائی فرینڈز، یو آر این ایڈیشن ان دا ویری لمیٹڈ سرکل آف مائی فرینڈز، یو آر این ایڈیشن۔ کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بیٹ مین کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس پر انڈھیل دیا اور تھوڑی دیر کے بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کرنل کا نام شنکر تھا، اور بعد کے صفحات میں آپ پڑھیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے کتنی بڑی کامیابی مجھے ملی۔ میں کلب سیکرٹری کے دفتر میں گیا۔ وہ دفتر میں موجود تھا۔ وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفے پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، "وہ کرنل مدن بیٹھے ہیں۔" پھر اس کے قریب جا کر اس سے کہا، "سر، یہ صاحب دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے۔" کرنل مدن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، "میں جوشی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں۔" جوشی کا نام میں نے خود گھڑ لیا تھا، کیونکہ بھارت میں جوشی نام کے آخر میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کو کریدا اور کہا، "یو مین کرنل جوشی آف اٹ پنجاب؟" میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، "میرے ان سے دور کی رشتہ داری ہے۔
میں چوپڑا ہوں۔ کرنل ہنستے ہوئے اٹھے، مجھ سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، جوشی اور میں جیسور میں اکٹھے تھے، سابقہ مشرقی پاکستان کی ایک چھونی جہاں 71 کی جنگ میں گمسان کا رن پڑا تھا اور پاکستان اور بھارت کی پنجاب ریجمنٹوں نے انتہائی بہادری سے دو بدو لڑتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ بھارت کی پنجاب نے بھاری نقصان اٹھایا تھا۔ کرنل نے صوفے پر مجھے بٹھایا، اسی دوران میں نے اپنا کاروباری تعارف اس سے کرایا۔ کرنل نے مجھے پینے کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی اور کہا، آپ سے ملنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں دہلی میں بہت بور ہو چکا ہوں، خصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے، اس لیے آج دن کو بھی آپ سے ملنے آیا تھا اور اب بھی اسی لیے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو ستھرے ماحول میں گزر جائے۔ کرنل نے جواباً کہا، بی مائی گیسٹ، میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں اور میں کلب سیکرٹری کو بھی ابھی بلا کر کہہ دیتا ہوں کہ تم جب بھی کلب میں آنا چاہو تم میرے مہمان کی صورت ٹریٹ کیے رہے۔ اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں اس نے مجھے کہا، جب اکیلے ہو تو اپنا بل ضرور ادا کر دیا جانا۔ میں نے کہا، آئی ول اینڈ تھینکس فار یور ہاسپٹیلٹی۔ کرنل نے اپنے دو ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا۔ اس کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد پہ ٹوٹ گیا تھا پھر شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے۔ اس دوران کرنل مدن نے کلب سیکرٹری کو بلا کر میرے لیے ہدایت دے دی اور تھوڑی دیر میں نے ان میں گھل مل گیا۔ کلب آفیسرز ایوننگ جیکٹس یا ایوننگ سوٹ میں آ رہے تھے اور وہاں پر فوجی افسران ان کو پہچان کر افسران کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ آفیسر چاہے کسی بھی رینک کا ہو، باہر کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اٹینشن ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سلوٹ کیا جاتا ہے اور جو اکا دکا سویلین آ رہے ہوتے ہیں وہ سیدھے سادے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کلب کی عمارت کے اندر سے زیادہ باہر لان میں رونق تھی۔ لان میں درجنوں میزیں اور کرسیاں رکھی گئی تھی اور نوجوان آفیسرز اور چند جوڑے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل مدن نے قریب 1 گھنٹے بعد کارڈ روم میں مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کے کھیل خصوصاً برج کھیلنا نہیں آتا۔ کرنل کے ہمراہ اس کے 2-3 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب میجر اور لیفٹیننٹ کرنل تھے جو باقی بیٹھے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں چلا آیا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک افسران بہت محتاط ہوتے ہیں، جبکہ ہائی براس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ان ہائی براس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان آفیسر بھی سینئر کے ساتھ ملنے جلنے پر شک نہیں کرتے۔ میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گلاس ہاتھ میں پکڑے ٹہلتا رہا اور پھر واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ دہلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوندا باندی شروع ہوئی اور پھر گھاٹیاں ٹوٹ کر برسی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یہاں میں قارئین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 5 افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہیں تھے۔ یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور خود کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا تھا۔ بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ دہلی میں عائشہ سے ملنے، سروس کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا، میری ساتھیوں کا آرمی ہیڈ کوارٹر کے سول ملازمین کے دفتر اور گھریلو حالات کی چھان بین کرنا اور ان کے علاوہ ہمارے مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم ہیڈ کوارٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کریں تاکہ اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش کے بجائے میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنا ہدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ اس میں نہ صرف وقت کی بچت تھی بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان تھا۔ ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑوں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہو یا کم ترین۔ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں گرنے کو بھی تیار تھے۔ اسے آپ جنوں کہہ لیں وطن سے محبت یا سکوت ڈھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد۔ ہم ہر خطرے اور اس کے انجام سے بے پرواہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ قسط نمبر 10۔
اگلے دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سروس کلب میں گزارے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نہ دکھائی دی۔ مونچھوں والے کرنل شنکر سے بھی لان میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ تضاد کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا لگتا تھا، شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش تھا، ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد آئندہ ملنے کے لیے زور دیتا تھا۔ اس کے محتاط رویے کے پیش نظر میں نے بھی اسے کبھی ہیڈ کوارٹرز کے متعلق بات نہ کی۔ ایک روز میں اس کے پاس 7 بجے شام گیا تو وہ کمرے میں تھا۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو وہ بیٹ مین نے اسے میرے متعلق بتایا، مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ کرنل شنکر کے پاس 2 کمروں کا سیٹ تھا، بیڈ روم اور سٹنگ روم۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وردی پہنے بیڈ روم سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ اس نے کہا اسے ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، اس لیے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی اہم فائلیں ہوں گے۔ اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ پارکنگ میں ایک ہندوستانی گاڑی ہیڈ کوارٹرز کی نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کرنل نے ہاتھ ملایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے چلا گیا۔ اگر مجھ سے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا، لیکن اب یہ بے سود تھا۔ اب اس بریف کیس کے حصول کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی کو بھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو پھانسنے کی کوشش کروں۔ ان چند دنوں میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک بار ملاقات کی۔ وہ سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ جتنی کم عرصے میں ہم نے احمد نگر کی فائلیں پاکستان بھجوائی ہیں، اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصا بلند امیج بن چکا ہوگا۔ لہٰذا اسے قائم رکھنے کے لیے ہم نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ ہمارے کانٹریکٹ کی آمد میں بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ فائلوں کے حصول میں کامیابی پر اپنے سینئرز کا رد عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار بھی میں اپنے کانٹریکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں۔ اس کے لیے میں کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا، چاہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا۔ اسی دوران عائشہ کا بھی پھر فون آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ شام کو 4 بجے اکبر ہوٹل کی کافی شاپ میں اسے ملوں۔ میں 4 بجے اکبر ہوٹل چلا گیا۔ کافی شاپ میں عائشہ ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ ان کی ٹیبل پر جاؤں نہ جاؤں، عائشہ نے آواز دے کر مجھے بلایا اور اس جوان سے متعارف کرایا، اور وہ میس کے ایک بریگیڈیئر کا لڑکا تھا اور زیر تعلیم تھا۔ عائشہ یا تو میرے قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر وہ اس شوہر کے لیے ایک اور ٹھیکہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ وہ جوان فون کرنے کے لیے لابی کی طرف گیا تو عائشہ نے بتایا وہ میرا دوسرا خیال درست تھا۔ میں ان کے ساتھ قریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔ اس دوران عائشہ کبھی اس نوجوان کے قریب ہو کر سرگوشی میں اس سے بات کرتی اور کبھی بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور اس نوجوان کو میرے چائے کے کاروبار کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی، اور کبھی مجھے اس کی شاہ خرچیوں کا بتاتی۔ مجھے بہت جلد ہی محسوس ہو گیا کہ عائشہ کا مجھے یہاں بلانے کا مقصد بیک وقت 2 شکار کرنا تھا۔ وہ ہم دونوں میں رقیبانہ جذبات پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم دونوں سے اپنے مقاصد پورے کر سکے۔ عائشہ سے دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے میں ان کے ٹیبل سے اٹھ آیا۔ عائشہ نے مجھ سے تعارف کے بعد اپنی نجی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، میرے خیال میں اس کی وجہ اس کی ازواجی زندگی کی محرومیاں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ جے چند جیسے بوڑھے سے اس کی شادی کی وجہ اس کے والد کی مالی مجبوریاں تھیں، لیکن جے چند نے بھی اپنے کاروبار میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ پڑھی لکھی جوان حسین عورت اپنے شوہر اپنے سماج سے باغی ہو چکی تھی۔ جب میں نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، بمبئی میں خاصا بڑا کاروبار ہے اور اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ عائشہ نے اپنے مستقبل کو میرے ساتھ وابستہ کرنے کے سنہرے سپنے دیکھنے شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال عائشہ کے رویے سے میں نے محسوس کیا کہ فی الحال میرے کام نہیں آ سکتی، اور اپنے ہوٹل پہنچتے میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ عائشہ کو اسٹینڈ ٹو پوزیشن پر رکھ کر دیگر ممکن ذرائع کو استعمال کروں، جن میں میرے ساتھیوں کی
مہیا کردہ معلومات کرنل شنکر کا بیٹمین اشوکا اور اکبر ہوٹل میں شامیں گزارنے والے فوجی افسران اور ان کی بیگمات شامل تھیں۔ میں اگلی صبح محلہ فراش خانہ گیا، ساتھیوں کے مکان کے سامنے مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ٹرانسمیٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے شام کو ایک ریسٹورینٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی کا مجھے بتائیں۔ اس میٹنگ میں چاروں نے کہا کہ فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی۔ بارش کی وجہ سے دہلی کی بھیڑ بھاڑ میں خاصی کمی آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا۔ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا۔ مقررہ وقت پر کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا۔ جلد از جلد زگ زیگ راستہ اختیار کر کے اپنے ہوٹل پہنچا تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہے تو اسے جھٹک سکوں۔ اس بار ساری ڈاک سفید صفحات پر مشتمل تھے۔ میں نے ان سفید صفحات کو گرمی پہنچائی تو الفاظ ابھر آئے۔ میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں بحفاظت انہیں مل چکی تھیں۔ میری اس کامیابی کو بہت سراہا گیا تھا۔ بہترین الفاظ میں مجھے شاباشی اور مبارکباد دی گئی تھی۔ میرے ساتھیوں کے لیے بھی الگ الگ تعریفی اور شاباشی خطوط تھے۔ ہمارے گھروں میں سب خیریت ہے یہ بھی بتایا گیا۔ میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کارکردگی کے عوض 20,000 روپیہ میرے گھر والوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں چائے، چینی اور بنسپتی گھی کی بہت کمی تھی، اس لیے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقدار میں بھیج دی گئی ہیں۔ پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے مجھے ایک نیا اور انتہائی اہم مشن سونپا گیا تھا۔ ہماری ایجنسی کا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا۔ یہ مجھے اس ڈاک کے ذریعے معلوم ہوا کہ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور پر کرنے کے احکام ملے تھے۔ یہ مشن تھا کہ تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور یورینیم کس کام میں لایا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرو۔ اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے 30,000 روپے بھارتی روپے موجود تھے، 10,000 میرے لیے اور 5,000 میرے ساتھیوں کے لیے۔ جو ڈاک میرے لیے تھی اس میں نے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح اس کو نظر آتش کر دیا، فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور ان کے روپے ان کے حوالے کیے۔ انہوں نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہ بھی جلا ڈالی۔ ہم کسی بھی صورت خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت سے توقعات وابستہ کر لی تھی اور اس لیے تارپور کا مشن بھی مجھے سونپا گیا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارپور ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے، لیکن نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر تھی۔ لہٰذا میں نے دلی کے مختلف بک اسٹالوں سے نیوکلیر انرجی کے متعلق ابتدائی کتابیں لے کر کتابیں بھی خرید لی جن میں زیادہ تر ٹیکنیکل معلومات تھیں۔ میں نے فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کر دیا تھا تاکہ میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیر انرجی کے متعلق بالکل کورا نہ ہوں۔ میرے ساتھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر بہت تازہ دم ہو چکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اچھی کارکردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے تفید کے لیے کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے تھے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات اور تصویریں مجھے لا دی۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یوشان تھا۔ اس کا گھر پرانی دہلی میں ایک تنگ گلی میں تھا اور اس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور دوسرے بچے اسکول اور کالج کے طالب علم تھے۔ یشونانت ہفتے میں 1-2 بار گانا سننے مخصوص بازار میں جاتا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور ان اطلاعات کے ساتھ ان سب کے چلتے پھرتی تصویریں بھی اتار لی گئی تھی۔ ایک سویلین کلرک تھا جو یشانت کے گھر کے قریب رہتا تھا۔ وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشانت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیئر چل رہا تھا۔ اس کلرک کا نام مدھوک تھا۔ اس کلرک کے یشانت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی تھی۔ لڑکی کا نام شانتی تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کی 2 صفائی کرنے والوں کی 2 تصویریں بھی اتار لی گئی تھی۔ یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ میرے ساتھیوں کے اس ہوم ورک میں ہمیں ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے لیے نئے راستے دکھائی دیے۔ چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ پلاننگ
میں پوری طرح شامل کروں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان کو اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ تو ان کی فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بلا چوں چاں بجا لاتے تھے، ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں اپنے مکمل اعتماد میں لے لوں اور ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں۔ میں آج تک ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی۔ میں نے انہیں کہا کاش میں ان کے گھر آؤں گا اور وہیں ہم سب مل کر مشن کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں بھی ابھی تک چونکہ کوئی مشن نہیں سونپا گیا تھا اور اہم ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہوگی کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے میں سارا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں یہ غلط فہمی تھی تو میں اسے دور کرنا چاہتا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں صرف ایک بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ جونیئرز رینکس سے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تکمیل کرنا تھا اور وہ دماغ سے ذرا کم ہی کام کرتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں حالات بگڑ گئے تو وہ سنبھال نہ سکیں اور سارا کھیل ہی نہ بگڑ جائے۔ دوسرا، ان کا گروپ لیڈر بنا کر سارے مشن کی اور ان کی ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی تھی۔ بہرحال اب حالات کا تقاضا تھا کہ میں انہیں اس مشن میں شامل کروں۔ اگلی شب میں حسب وعدہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اس مشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ وہ خوابروبوں کو میری 2 ساتھی الگ الگ سنبھال سکیں گے۔ 2 خوابروبوں کو میرے 2 ساتھی الگ الگ سنبھال لیں گے اور سپرنٹینڈنٹ یوشانت کے بارے میں باقی ساتھی پتہ چلائیں گے اور کسی مخصوص بالا خانے پہ جاتا ہے یا مختلف بالا خانوں پر۔ یوشانت کے متعلق معلومات ملنے پر اسے میں سنبھال لوں گا۔ فیصلہ ہونے پر سب مطمئن تھے۔ میں نے خاک روبوں سے رابطہ کرنے والے ساتھیوں کو مزید ہدایت دی اور رات کا کھانا کھانے کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ اگلے 3 شبیں میں نے اکبر ہوٹل اور اشوکا کا ہوٹل میں گزاری۔ میں چوتھے روز دن کے 10 بجے سروس کلب میں کرنل شنکر کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا بیٹ مین کمرے کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس نے بتایا کہ کرنل صاحب دفتر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے اسے پانی مانگا اور کہا سر میں بہت درد ہے، اگر اسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ دے دو، گولیاں بھی دے دو۔ بیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھایا۔ اسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عبد الکریم بتایا اور کہا وہ کرنل کے ساتھ 8 ماہ سے ہے۔ میں نے کہا عبد الکریم اپنے متعلق کچھ اور بھی تو بتاؤ۔ میں سر درد کے بہانے کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور عبد الکریم نے بولنا شروع کیا۔ صاحب میں 4 سال سے بھارتی فوج میں ہوں۔ میں ہوں تو انفینٹری میں، لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بیٹ مین میں ہی رہا ہوں۔ کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا۔ کرنل صاحب نے اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے نہ تو کسی سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا بیٹ مین بننے پر خوشی سے رضامند ہوتا ہے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھی بھرپور خدمت کرتا ہوں، لیکن ہر روز مجھے بھی گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ کرنل صاحب جب موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں۔ 4 سال سے پہلے کی ٹریننگ کے دوران میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں نہیں پڑ چکی جتنی انہوں نے دی ہیں، اور میں اب ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ فوج چھوڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی۔ نہ ماں ہے، نہ باپ زندہ ہے اور نہ شادی کی ہے۔ عبد الکریم بڑی ستھری اردو بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا حضور لکھنؤ میرا آبائی وطن ہے۔ والدین کے گھر سے تو غربت ہی دیکھی، لیکن وہاں کہا کرتے تھے کہ میرے دادا نواب تھے۔ والد مرحوم نے اپنے خاندانی روایات اور اپنی وفاداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے تھوڑی بہت جائیداد اور رہائشی حویلی پہلے ہی رہن رکھی اور بعد میں بیچ ڈالی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت ہی دیکھی۔ ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ 1 سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا۔ میں بالکل بے آسرا رہ گیا۔ والد مرحوم کے جاننے والے ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی۔ انہوں نے ہی مجھے فوج میں بھرتی کروا دیا کہ یہاں عزت سے روٹی تو کما سکوں گا۔ یہاں روٹی تو ملے گی لیکن مسلسل گالیوں سے ماں باپ، خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑائی گی۔ عبد الکریم بولے جا رہا تھا اور میرا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چند نکتے تھے جن کے گرد میرا ذہن گھوم رہا تھا۔ فوجی، مسلمان، ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی کوئی رشتہ دار نہیں، ہیڈ کوارٹر کے ایک اہم سینئر افسر کا بیٹ مین۔ حالات نے اسے اس کا پہلے ہی خاصا برین واش کر رکھا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا۔ ایک بڑی دشواری تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھا۔ ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سپوت ثابت کرنے کی کوشش
کرے گا۔ میں اس موقع کے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں اس کے لیے یقیناً کچھ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتائے۔ یہ باتیں تو وہ کر چکا تھا، لیکن اس ڈر سے سہم گیا تھا کہ کرنل کو اس کی گفتگو کے بارے میں نہ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ کو کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیں، میری زبان تو ہرگز نہ کھلے گی۔ میں نے اس سے لکھنؤ کے اس دکاندار کا نام اور دکان کا نام اور محل وقوع پوچھا جو اس نے بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں۔ اسے 500 روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہوا اور میرا دماغ اس سلسلے میں مزید کچھ کرنے کے تانے بانے بننے لگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ عبدالکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل چھان بین کی جائے۔ شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر کے گیا۔ اتفاق سے مالک مکان بھی گھر میں ہی تھا۔ مکان کے اوپر کی منزل کی سیڑھیاں اگرچہ ڈیڑھی میں ہی تھی، لیکن گلی میں مکان کے دروازے سے گزر کے سیڑھیوں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ دروازہ مالک مکان نے ہی کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے۔ اس نے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا اور وہ یہاں اپنے اصلی نام سے ہی ٹھہرے ہوئے تھے، تاکہ مختلف ناموں کے چکر میں بھی کبھی غلط نام نہ بتا بیٹھیں۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کے کوائف معلوم کرنے ہیں، لکھنؤ جانا ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے، لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا۔ انہیں لکھنؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت کی، اس دکاندار سے جس نے بقول عبدالکریم کی پرورش کی تھی۔ عبدالکریم کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہو تو اس کا پتہ لگانا اور اس کی چھان بین کرنی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کی ٹرین سے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے چوتھے روز واپس آ جائیں۔ کئی بار احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا، تدابیر کو نظر انداز نہ کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا اور واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ قسط نمبر 11 ناول غازی۔ اگلے روز شام کو میں کرنل شنکر کے پاس گیا۔ وہ حسب معمول لان میں کی محفل سجائے بیٹھا تھا۔ عبدالکریم براندے میں حکم بجا لانے کے لیے معتب کھڑا تھا۔ عبدالکریم نے آنکھوں میں سر کو ذرا جھکا کر مجھے سلام کیا۔ آج کرنل بہت موڈ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ہیلو مسٹر، پلیز کم اینڈ جوائن می۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند ہے اسی پہ بات کریں۔ وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا، اس نے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا۔ مجھے وہ بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کرنل صاحب، میں چائے بیچتا ہوں اور میرا نام ونود ہے، آپ مجھے پامسٹ کہہ رہے ہیں؟ کرنل نے صاف گوئی سے کہا، مجھے تمہارا نام یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن پامسٹ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہی تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح باتیں بتا دی تھی۔ میں نے کہا، میں پامسٹری دست شناسی سے بھی واقف نہیں ہوں، البتہ فیس ریڈنگ میں کچھ تھوڑی بہت مہارت رکھتا ہوں، وہ بھی اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ان کا موڈ کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ کرنل کہنے لگا، لیکن میرے متعلق تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ میں نے کہا، سروس کلب میں آپ کی رہائی سے اندازہ لگایا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے، ورنہ آپ کو سرکاری بنگلہ مل سکتا تھا۔ کلب کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ اپنے الگ محفل سجاتے، بقول آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے، آپ اپنی شام سے مہنوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند ہیں۔ اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ماضی کی کچھ ایسی یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور آپ اپنی شام مہنوشی میں گزارتے ہیں، اسی لیے آپ اپنی شام مہنوشی میں گزارتے ہیں اور آپ ان یادوں کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے، اور ایسی یاد جو جوانی میں محبت میں ناکامی کی ہے ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور اس نے سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، چونکہ میں خود بھی ماضی میں ہی ایسی ناکامی کا شکار ہوا ہوں، اس لیے آپ کے اس اندرونی درد کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کچھ اس طرح سے سجائیں ہم نے ویرانے کہ اہل شہر بھی آتے ہیں جی کو بہلانے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن میں اس لیے نہیں گزار سکتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اسی موضوع پر
یاد نہیں میں نے اور کیا کچھ کہہ دیا، لیکن جب میں خاموش ہوا تو وہ سخت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ لان میں جلتی نیلگوں لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز نظر آ رہی تھی۔ کرنل کچھ دیر بعد کرسی کی بیک سے سر لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے بارے میں آج تک صرف 2-3 دوستوں کو بتایا، اور آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر میرے ماضی کو کریٹ چکے ہو۔ میں لاہور کے رہنے والا ہوں اور راون ہوں۔ میں اسے ٹوکتے ہوئے جان بن کر پوچھا، راوین سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور ضلع کچہری کے پاس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج تقسیم ہند سے پہلے برصغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا، اور اس کے طلباء خود کو راوین کہتے تھے۔ کرنل نے مجھے بتایا کہ کالج میں شیلا بھنوٹ نامی ایک کرسچن لڑکی سے مجھے محبت ہوگی، اور وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور جب یک طرفہ محبت نہ تھی، یہ آگ دونوں طرف یکساں بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ کالج کے نمایاں طلباء میں تھی، اور میں کالج ٹیم کا اور میں پیراکی میں کالج کا ٹیم کیپٹن تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا گریجویشن کے بعد ICS کا امتحان دے گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ دونوں نے BA کا امتحان اکٹھے دیا۔ دونوں کے گھروں پر روڈ پر تھے۔ اس کے پتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازمت کرتے تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے اس محبت سے آگاہ تھے، ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ اپریل 47 میں لاہور بھی ہندو مسلم فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک شام فسادیوں نے اس کے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ کچھ مسلمانوں کا تھا۔ اس کے پتا جو دل کے مریض تھے، یہ منظر دیکھ کر انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گئے۔ اس نے بتایا کہ فسادیوں کی شر انگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔ میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر تھوڑے وقت کے لیے ملازمت کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈ وغیرہ مل جائیں گے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں پر بھی ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا، اور وہ کچھ کھچے سے رہنے لگے تھے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک انڈین کرسچن کیپٹن کا رشتہ آ گیا۔ شیلا نے اب مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہی۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسمیں وعدے یاد دلائے، لیکن بے سود۔ ایک دن شیلا کو وہ کیپٹن آیا اور شیلا کو دلہن بنا کر ساتھ لے گیا، لیکن میرے دل سے آج تک شیلا نہیں نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن کچھ کر نہ سکا۔ مجھے ایک چپ سی لگی تھی، اور اسی دوران تقسیم ہند ہوگی۔ میں اپنی ماتا اور 2 بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا، اور لاہور میں ہمارا مکان میرے پتا کے ایک دوست نے مناسب داموں پر ہم سے خرید لیا تھا۔ اس مکان کی جو رقم ملی تھی، اس سے میں نے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے تھے۔ کچھ عرصے بعد میری ماتا جی بھی چل بسی۔ اب تو میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی فوج جوائن کر لی۔ ڈیرہ دون میں 2.5 سال تک تربیت کے بعد 2nd لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں، لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل میں کچھ اتنی گہرائی تک پہنچ چکی ہیں کہ ناکام رہا۔ کرنل کی دکھتی راہ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بند ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بولتا چلا گیا۔ 65 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران ایک انفنٹری کمپنی کا کمانڈر تھا، اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میری ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ، غالباً رانی یا شیرنی، جو 250 پاؤنڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سکتی ہے، کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنی آرٹلری کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا، لیکن میں ڈپٹی آرٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگرچہ ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنے آرٹلری توپ خانے سے کٹ چکا تھا، لیکن ان تک پیغام پہنچانے کا اور بھی ذرائع تھے، اور شاید یہ لاہور سے میری محبت اور شیلا کی وجہ سے ہوا، جو لاہور میں رہتی تھی، اور میں اپنا فرض نہ نبھا سکا جس کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنی دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں کی، جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالا ہے، اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان
کے بھی اتنا خلاف نہیں جتنا دوسرے بھارتی فوجی تھے۔ رات قریب 12 بجے ہماری یہ محفل برخاست ہوئی اور میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھر لوٹا، گھرا ہوا اپنے ہوٹل میں لوٹا۔ یہاں پاکستان کی رانی اور شیرنی توپوں کے متعلق قارئین کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دو ہیوی ہوٹیز توپوں کی ایک قسم ہے۔ امریکہ نے اچھے وقتوں میں پاکستان کو دی تھی۔ ان میں چلنے والا گولہ 250 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور 22 میل تک اس کی رینج ہے۔ 65 اور 71 کی جنگوں میں ان توپوں نے لاہور کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی فوج ان لوگوں کی آواز سنتے ہی دہشت سے کانپنے لگی تھی اور اٹھے قدموں واپس اپنے مورچوں میں دبک گئی تھی۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن مجھے ٹریپ کرنے کے لیے اس کی ایک چال بھی ہو سکتی تھی۔ عبدالکریم کی درد بھری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں، یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھی اور غلط بھی۔ ان حالات میں مجھے اپنا قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ میں نے دونوں کی باتوں کو ہر فکرے اور ہر لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس آ کر عبدالکریم کے بیان کی تصدیق نہ کر دیں میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ تارا پور ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کر سکوں۔ قارئین نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بھی خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائڈ معلومات حاصل کرنے اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف سے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ اس سب نے ہمارے ذہنوں پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب اور ہماری ہنسی بالکل مصنوعی ہو چکی تھی۔ راتوں کو نیند میں ہم اکثر چونک جاتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا تھا، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران تربیت ایسے حالات پیش آنے پر ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے ایک مسکن دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہم نے یہ دوا استعمال کرنی شروع کی اور ایک ہفتہ استعمال کے بعد ہم ذہنی تناؤ میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ لکھنؤ جانے والے میرے دو ساتھی چوتھے دن لوٹ آئے۔ وہ عبدالکریم کے متعلق معلومات لے آئے تھے۔ دکاندار نے عبدالکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق یہ بھی بتایا کہ اس کے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی چاچا بھی ہے، لیکن وہ سب عبدالکریم کے والدین کے مرنے کے بعد اس یتیم کو محبت اور شفقت دینے کے بجائے ان کا گھر میں جو بچا کچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئی اور عبدالکریم کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کی ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبدالکریم تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سال بھر وہ دکان پہ ہی کام کرتا رہا اور جو ہی اسے موقع ملا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے میرے ساتھی سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی کی شادی کی تجویز زیر غور ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے۔ دکاندار نے کہا عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریب اور بے آسرا ہونے کے اس میں کوئی بھی خامی نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو اسے عبدالکریم سے بیانے میں فخر محسوس کرتا۔ غرض کہ عبدالکریم کے بیان کردہ سب باتوں کی سچائی کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالم گلوچ اور سخت رویے کا شاکی تھا۔ اس خاکے کا مثبت رخ تھا، دوسرا رخ یہ منفی تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے ڈیفیکٹر مطلب کہ باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اسے کچلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارا راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سپوت بن سکتا تھا اور اپنا وہ کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا تھا۔ دونوں صورتیں ممکن تھیں۔
یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، کہنے کو تو ہم سب پاکستانی ہیں اور ایک قلیل اقلیت کے سوا مسلمان ہیں، لیکن ہم میں مادر وطن کی عزت اور حرمت اور بقا کو پیچھے دھکیل کر اپنے ذاتی مفاد کو پورا کرنے والے غدار اور وطن فروش بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ورنہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کا دعویٰ کرنے والے پاکستان کا قومی پرچم جو ہمارے آزادی اور غیرت کا نشان ہے، اسے مزار قائد پر نظر آتش کرنے والے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور کھلے عام اس کا اعلان کرنے والے ابھی بھی زندہ نہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غداروں کی باتیں سن کر خاموش رہنے والے بھی وطن کی محبت سے اتنی ہی دور ہیں جتنے وہ غدار۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں بہن کی گالی سن کر طیش میں آنے والے اور مرنے میں تل جانے والوں کی غیرت اس وقت کیوں سو جاتی ہے جب کوئی ان کی مادر وطن کو گالی دیتا ہے۔ شاید یہ لوگ ہیں جنہیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم نہیں، وہ اپنے آزاد وطن درپیش وقتی مشکلات کا حل دشمن کی غلامی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لسانی تنظیمیں، چاہے اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف، میں صرف اور صرف اپنے ذاتی فوائد کے حصول میں، وہ سب اپنے ذاتی فائدے کے حصول میں لگی رہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کے لیے اقتدار کا حصول صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ افواج پاکستان کے جوان اور افسران اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے سامنے یوں سینہ سپر جان ہتھیلی پر لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ دشمن کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے اور اسے میں خود اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور دھماکے کرنے والے اگر پاکستانی ہیں تو وہ 100% یقیناً دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ عبرتناک موت ان کا مقدر ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ان چوہوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں نے ساتھیوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں ہر ایک کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی۔ 2 ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا مجبور کیا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ کرنل شنکر کے کمرے میں رات کو گھس کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اس کے کمرے سے اس کا بریف کیس اور اہم کاغذات اٹھا لیے جائیں۔ یہ دونوں تجویز تھوڑی سی بحث کے بعد رد کر دی گئی۔ پہلے اس لیے کہ عبدالکریم اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اٹھائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے اسے نہ صرف مکر سکتا تھا بلکہ ہمیں پکڑوا کر اپنے نمبر بنا سکتا تھا۔ کرنل اگر ہلاک کر دیا جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ اس کے کمرے میں موجود کاغذات وغیرہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہر 2 صورتوں میں بھارتی سیکیورٹی نہ صرف بہت چوکس ہو جاتی بلکہ میرے پکڑے جانے کا بھی امکان بڑھ جاتا، کیونکہ کرنل شنکر سے ملنے والوں میں میرا نام سر فہرست ہوتا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو بھی فی الحال اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر مزید کلٹیویٹ کیا جائے اور اپنا مشن یعنی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے اور وہاں معلومات کے حصول کے لیے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب پورا دھیان ہیڈ کوارٹرز کے سپرنٹینڈنٹ یشانت اور ان 2 اسائی سپروائزرز پر دیں۔ اگلے روز ہی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ چھٹی کے وقت ہم ہیڈ کوارٹرز کے قریب بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ ہم نے یشانت کے ساتھ ایک ہی بس میں سوار ہوئے اور میں نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کو دونوں صفائی کرنے والوں کے پیچھے لگا دیا کہ ان سے واقفیت پیدا کریں اور اس طرح دفتر کے بعد ان کی سرگرمیوں کا نہ صرف پتہ چلائیں بلکہ ضرورت پڑے تو ان میں شریک بھی ہوں۔ دوسرے 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دفتر کے بعد وہ یشانت کی سرویلنس نگرانی کریں اور جس شام وہ گانا سننے کے لیے جائے تو ان میں سے ایک اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس بالا خانے کی نشاندہی ہو سکے جہاں وہ موجود اور دوسرا ساتھی مجھے بتانے کے لیے اس علاقے چاوڑی بازار کے شروع میں ایک ریسٹورنٹ میں آئے جہاں میں ہر شام 7 بجے پہنچ جایا کروں گا۔